नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़हनियत है, उसने ऐसे काम किए हैं, पूरे पंजाब में इसकी मिसालें मौजूद हैं, और ये लाहौर में तो ये चंद हफ्तों की बात है। खोखर साहबान के घर पे आपने इसी तरह से जो है वो ऑपरेशन किया था, जिस तरह के उन्वानात जो है वो रात नजर आ रहे थे, इसी तरह पे आपने रात के अंधेरे में जो है वो कंटेनर्स लगाए और वहाँ पे जो है वो आपने बुलडोजर जो है वो घरों के ऊपर चलाए। और आप बात ये करते हैं कि रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस, आप मुझे ये बताएं कि आप 60 साल जो है वो पीछे जाके जो है वो रिकॉर्ड देख रहे हैं, और 60 साल के रिकॉर्ड और नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो लाहौर में मौजूद उनकी जानिब से कहा गया कि 60 साल का रिकॉर्ड देखा जा रहा है जो कि इतना कारआमद नहीं हो सकता, और अभी वो लाहौर में मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से हुकूमत से ये सवाल किया गया कि 60 साल का रिकॉर्ड देखना आखिर कितना कारआमद साबित हो सकता है। आप जो है वो इतराज़ उठा रहे हैं। मुझे तो ये खतरा है कि अगर आप और कोई 10-12 साल पीछे चले गए तो आप किसी दिन ये ना कह दें कि जी सन 47 के पहले जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें तो किसी जगह पे पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, और पाकिस्तान की अलॉटमेंट के ऊपर ही आप सवाल उठा दें। और फिर 60 साल पहले के रिकॉर्ड के ऊपर जब आप इतराज़ उठाते हैं तो आप मुझे बताएं कि ड्यू प्रोसेस जो है वो कहाँ है। ड्यू प्रोसेस के तहत आपने वहीदा बेगम के जो लवाहकीन हैं उनको कोई नोटिस किया आपने? इस जगह पे इस वक्त जो शरीफ फैमिली, जो बेगम शमी अख्तर मरहूमा की जो फैमिली है, क्या आप उसको जानते नहीं हैं? आपको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि वहाँ पे किसकी रहायशगाह है, वहाँ पे कौन इस वक्त काबिज है? तो आपने इस इंतकाल को, अलाटमेंट को मनसूख करने से पहले क्या आपने नोटिस दिया? आपने उनको बुला के पूछा? क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है? आपने इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट नहीं किया? ये आपकी मुजरमाना जहनीत की अक्कासी नहीं करता? और आपने इसी मुजरमाना जहनीत के तहत जो लोगों के घरों पे इससे पहले बुलडोजर चलाए हैं, तो उसके बाद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये रात समझी कि आप अपनी उसी मुजरमाना जहनीत के तहत जो है वो शरीफ फैमिली की रहायशगाहों को मिसमार करने जा रहे हैं, तो इसमें फिर शक वाली बात कौन सी है? और मैं ये बात भी वाज़ेह करनी चाहता हूं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको ऑब्जर्व करना और इसको वायलेट करवाना, ये वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर जो कि वज़ीर आज़म के बिहाफ पे काम कर रहा है, इसके सिवा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न से, हम आपको जानते हैं, आपने इससे पहले हमारे साथ भी काम किया है, आप अच्छे ऑफिसर हैं। आप शहबाज शरीफ जैसे चीफ मिनिस्टर के साथ आपने काम किया है, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि आप में इतनी अखलाकी कर्ज हुआ करती थी कि किसी मामले के ऊपर अगर आपकी कोई राय होती तो आप ये बयान कर देते थे कि जनाब ये चीज़ इस तरह से दुरुस्त है, इस तरह से दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज आप सिर्फ पोस्टिंग की वजह से, और सिर्फ ये साल 1.5 साल की बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा है भी, तो आप इसको जो है वो अपनी पोस्टिंग को जो है वो हासिल करने के लिए आप उन हदूद को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं कि जिसके बाद शायद फिर जो है ये मुल्क जो है ये रहने के काबिल ना रहे। ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो, ये इंतशार का शिकार हो, क्योंकि जब आप हमारे घरों तक पहुंचेंगे तो फिर उसका रद्द अमल जो है वो फिर सिर्फ सियासी एहतजाज नहीं होगा। आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, और ये मत भूलें कि आपका जो रेवेन्यू का अमला है, ये आपके जो पीएन हैं, ये आपके जो रीडर्स हैं, ये तो अब भी बता रहे हैं कि किस दिन ये काम शुरू हुआ और किस दिन
کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ, رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا, اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا, پھرولا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے ادھر ہی رہنا ہے, اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے, اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے. اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے, یعنی یہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل گیا تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے. یہ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو چلے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس کی ذمہ داری جو ہے SMBR کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے. آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندھے انتقام, یہ اندھا اور گھٹیا انتقام جو ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈرامہ تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے. وہ اب بالکل جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے. اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ FIA کے ذریعے سے, اینٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا, میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا, یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنے, آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کریں, آپ اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنیں. آپ ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلڈوزر چلائیں گے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا. بنی گالا اگر ریگولرائز ہو سکتا ہے 12.5 لاکھ میں تو بھئی آپ میاں صاحب کو بھی نوٹس دے دیں کہ جی آپ 25 لاکھ جمع کروا دیں. بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروا دیں گے. اگر یہ اس طرح سے آپ نے حساب لینا ہے تو پھر زمان پار کی بھی رجسٹری چیک کر لیں, وہ بھی کبھی اسٹیٹ لینڈ تھی, وہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. بلکہ اگر پورا لاہور, پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں تو سن 47 کے بعد, آزادی کے بعد, یہ ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ لازمی چیزیں ہیں کہ مختلف جو ہے وہ اسکیمز بنی, مختلف قسم کی جو ہے وہ الاٹمنٹس پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی, اور اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ لینڈ ہی تھی ساری جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا. لیکن یہ صرف اور صرف یہ انتقام ہے, گھٹیا انتقام ہے. یہ قطعاً جو ہے اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. میں اپنے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں بحیثیت صدر PML پنجاب یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا غیر قانونی عمل جس جگہ بھی اور جس بھی کسی اپوزیشن کے ممبر کے خلاف روا رکھا گیا, ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور ریزسٹنس کریں گے, بھرپور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے. اور اس احتجاج کو جو ہے اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کی وائلیشن میں جو بھی پھر وہاں پہ نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس سلیکٹڈ رجیم کے غیر قانونی احکامات کو
کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے ریاست کے جو ہے وہ آفیسرز بنے, ریاست کے ملازم بنے, اس سلیکٹڈ ٹولے کے ملازم نہ بنے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شہزاد اکبر نے آج بڑا کثرت سے مجھے یاد کیا. تھینک یو. میں ایک تو سرکاری افسران کے حوالے سے رانا صاحب نے بات کی, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لیگل سیل احسن صاحب اور رانا صاحب کی منظوری کے بعد تشکیل دے دی ہے. آپ نے ہمارے سٹے آرڈر کی, جو ویلڈ سٹے آرڈر ہے 27 اپریل تک اس کی ویلیڈیٹی ہے, اور اس کے بعد بھی ہم اپنا کیس رکھیں گے میرٹ پر, اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے. آپ نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی, آپ کے خلاف استغاثہ ہم تیار کر رہے ہیں. ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور عدالتوں سے آپ کے خلاف کارروائی کی استدعا کریں گے. خاطر جمع رکھیے گا, اور آپ نے اگر اپنے وکیل انگیج کرنے آپ کر لیں, ہم اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں. دوسرا, آج ایک نیب کی کانٹریکٹ کی نوکری پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے ٹاؤٹ نے بڑی کثرت سے آج مجھے یاد کیا, اور اس کی چیخیں لاہور تک پہنچی. مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کی اتنی کثرت سے چیخیں آج نکلی ہیں. تو میں شہزاد اکبر نامی ٹاؤٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں اکیلا گھومتا ہوں شہر کے اندر, تمہاری طرح بلٹ پروف گاڑی جو کہ سرکار کے پیسوں سے آئی ہے, جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آئی ہے, اور گارڈز کے حصار میں نہیں گھومتا. تو یہ ڈر خوف جو ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کون کتنا ڈر رکھتا ہے اور کس میں کتنی کیپیسٹی ہے. تو اس لیے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مت مارو. اور یہ جو تمہاری پراپرٹی ہے, پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وراثت والدین کی طرف سے ہوتی ہے. یہ واحد شخص ہے جس کی وراثت اہلیہ کی طرف سے ہوئی ہے, وہ بھی اسپین میں. تو جی, اور یہ جو اسپین کی پراپرٹی ہے جو آپ کو اہلیہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں وراثت میں آئی ہے, اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ عزت آنی جانی چیز ہے, بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو میں شہزاد اکبر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اب تک کتنے ایسٹ ریکور کیے ہیں, اور یہ نیب کے معاون سیل کے طور پہ, نیب کے سبسیڈری ادارے کے طور پہ جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, اس کا نوٹس لینے والا پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. اور براڈ شیٹ کے حوالے سے جو آپ نے کمیشن کھایا, جو حکومت پاکستان کے پیسے کھائے, آپ نے فائلیں جلائیں, ریکارڈ ضائع کیا, آپ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کل آپ کے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب نے کہا کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے, تو آپ پاکستان کی عدالت میں بھی ذلیل